اور یہاں ایک اور ذہن بھی دیا، محبوب سے ملاقات کا وقت رات ہی کا ہوا کرتا ہے، رات ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کی شان جب قرآن نے بیان کی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ دن میں بہت نماز پڑھتے، نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ آپ اندازہ لگائیں رات کی عبادت، اس لیے کہ ہر محبوب اپنے محب سے رات کے وقت ملنا پسند کرتا ہے، اور اسی لیے اسلام کے اندر نزول قرآن کے لیے رات کا انتخاب۔ شب برات، شب قدر، شب معراج، شب عید میلاد، یہ ساری چیزیں رات ہی میں آپ کو ملیں گی، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات بہت ساروں کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگاتی ہے، اور رات ہی ہے جو بہت ساروں کے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹا دیتی ہے۔ رات کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ دن میں اس کے چہرے پر نور ہو، حضور فرماتے ہیں وہ تہجد کی نماز ادا کرے، دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں۔ رات گناہوں کے اندر گزارنے کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے۔ رب نے بتایا میں اپنے محبوب کو رات کے وقت بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ نکلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، براق جیسے ہی پیش کیا گیا، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونا چاہ رہے تھے تو براق نے شوخی شروع کر دی، تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا براق تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ کہا معلوم ہے، اسی لیے تو مچل رہا ہوں، مچل رہا ہوں۔ بھئی کیوں مچل رہا ہے؟ کہ بس میری ایک تمنا ہے، آج کی رات تو تمنا پوری ہونے کی رات ہے۔ کیا تمنا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں جب بہت ساری سواریاں ہوں تو جس طرح سفر معراج کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے، حضور جنت میں بھی میرا انتخاب فرما لیں۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے ہچکچا رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یاد کرو اپنے نبی کی احسان کو، حضور رو رہے ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ آنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی، گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پلک کے جھپکتے ہزاروں میل کا سفر رب کے حکم سے اس کے کرم سے طے کر لوں گا، اس وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، پل صراط کا سفر میری امت کیسے طے کرے گی؟ بس میں اپنی امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ میں تو سفر طے کر لوں گا، میری امت کیسے طے کرے گی؟ ندا آتی ہے میرے محبوب سے کہہ دو جس طرح تم کو پلک کے جھپکتے اتنا سفر طے کروا رہا ہوں، جو تمہارا فرما بردار ہوگا اسے بھی پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا دوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ کہاں حضور ہم کو بھولے؟ ماں بھول سکتی ہے، باپ بھول سکتا ہے، دوست بھول سکتا ہے، رشتہ دار بھول سکتا ہے، لیکن ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ذات ہے جو ہمیں کبھی نہیں بھولے اور نہ کبھی بھولیں گے۔ محشر میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں دامن خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔